پر کوئی تخت رکھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے اور اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک جب تک کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ کائنات اسی اللہ کی پیدا کردہ ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، تو اگر وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق یہی تصور رکھے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن یہ کہ کیا ایک عالم آدمی، ایک فکر رکھنے والا آدمی، ایک سوچ رکھنے والا آدمی، ایک فلسفیانہ اپروچ رکھنے والا آدمی بھی اس پر مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ دور 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 کتنا فاصلہ؟ کائنات کی وسعت کو ہم ناپنے چلتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹرونومیکل فگرز جب آتی ہیں تو آدمی کو چکر آتا ہے۔ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز، ہمارے سال نہیں، لائٹ ایئرز۔ تو کیا ان سے بھی دور ہے اللہ؟ ان سے بھی آگے ہے؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اب یہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک انتہا پر پہنچے لوگ تو وحدت الوجود تک پہنچ گئے، ایک انتہا تک پہنچے تو وہ یہ کہ نہیں اللہ یہاں نہیں، اللہ تو وہی آسمان پر ہے۔ البتہ صرف صفاتی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، نہیں، اس میں درمیانی راہ کیا ہے؟ آیت کو وہی رکھیے جہاں وہ ہے ہمارے ساتھ جہاں بھی ہم ہیں، کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس یہاں اپنی عجز کا اقرار کر لیا، ہم نہیں جان سکتے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے اس کے ہاتھ کا ید اللہ۔ اب کیا کچھ تو کہیں گے نہیں، اس سے مراد ہے اللہ کی طاقت، قدرت۔ ایک یہ ہے کہ نہیں واقعتاً ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے؟ ہاں ہاتھ ہے، جب اس نے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا تو ہاتھ ہے، کیسا ہے یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ظاہر بات ہے قرآن جب یہ لفظ استعمال کر رہا ہے تو کوئی حقیقت تو ہے جو وجہ اللہ ہے، لیکن کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ایک بات آتی ہے قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن، یوم یکشف عن ساق، جبکہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھل جائے گی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ اب کرو سجدہ۔ لیکن یہ کہ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گے۔ ہاں جو دنیا میں سجدے کرتے تھے وہ سجدہ کریں گے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں؟ تو میں نے ایک فارمولہ آپ کو بتا دیا، جو لفظ آیا ہے اس کو جوں کا تو قبول کرے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے یا ہاتھ یا پنڈلی اسی سے متعلق نہیں ہے، صفات۔ اللہ ہر چیز کا جاننے والا، کیسے جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اس کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہماری آنکھ جو ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتی جب تک روشنی نہ ہو، نہیں۔ وہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے، اچھا وہ ہر شے پر قدیر ہے، کتنا قادر ہے اس کی قدرت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس یہ جانتے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک درمیانی طرز عمل کی ضرورت ہے۔ تیسری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ قاف کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ بِهِ مَا يَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ آخری درجے کی بات ہے سورہ قاف میں۔ ایک تو یہ کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ساتھ ہیں میرے۔ ایک یہ کہ نہیں وہ تو انسان کی رگے جان سے بھی قریب تر ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا وہ کچھ قریب پہنچتا ہے اس کے کہ جان نہا در جسم او در جان نہا، جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے اور وہ اس جان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان،
اے وہ ہستی کہ جو خفیہ کے اندر خفیہ ہے، چھپی ہوئی کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور جان کی جان تو ہی ہے، جان جان۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے تو تقرب کے معنی کیا ہوئے؟ قرب تلاش کرنا اللہ کا کیا معنی ہے اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے، ابھی حدیث ہم پڑھیں گے آج۔ تقرب، قریب ہونا، محنت کر کے، مشقت کر کے۔ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو اس سے بعد ہے وہ واقعی نہیں ہے، معنوی بعد ہے۔ وہ بعد کیا ہے؟ معنوی بعد ہے، اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہم مادی زندگی جو ہے، مادی دنیا کے اندر گم ہو گئے اور توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ توجہ اللہ کی طرف توجہ کرنے تب ہوگا نا، یہ توجہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہماری کیا ہے؟ ہمارے جسم کی طرف، اس کی مادی ضروریات کی طرف، دنیا کی طرف، دنیا کی آسائشوں کی طلب میں، اسی میں ہم گم ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اب اس سے زیادہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔